مالک بن دینار مشہور اللہ کے ولی، آپ نے مجھ سے بھی ان کا کئی بار ذکر سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا. ایک ایسی چیز ہے جو شاید بہت کم لوگ بیان کرتے، میں نے تو آج تک ویسے بیان نہیں کی تھی، آج آپ کی خدمت بیان کرتا ہوں. مالک بن دینار. اب دینار کیا ہوتا ہے؟ یہ درہم دینار، یہ روپیہ پیسہ. یہ کیا بات ہوئی کہ حضرت مالک کو بن دینار کہا جاتا ہے؟ کہ مالک بن دینار کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ اب اپنے گھر سے نکلے تو جیب میں پیسے کوئی نہیں. بندیوں پریشان نہ ہویا کرو، کدی دکھ آ جائے نا حوصلے نہ ٹوریا کرو، اللہ دے یقین رکھیا کرو. میں بار بار یہ جو میں نے اتنا خطاب کیا، اس کا مفہوم میرا صرف یہی ہے کہ آپ اپنے اللہ پہ یقین نہ چھوڑا کریں، رب نہ گلے نہ کریا کرو، حوصلے نہ ٹوریا کرو. اچھے دن سدا نہیں نہ رہندے تو جہاں رکھو پیڑے دن بھی سدا نہیں رہندے، یہ دماغ چ بٹھا لو. حضرت مالک بن دینار، ان کو بن دینار کیوں کہا جاتا ہے؟ اب اپنے گھر سے باہر نکلے تو جیب میں کچھ نہیں تھا، تو راستے میں نہر آئی، آپ نے نہر سے پار جانا تھا. کشتی والے کو کہتے ہیں یار میں بیٹھ جاؤں. اس نے دیکھا کہ ایک بے حال سا آدمی ہے، بے ہنگم سا بندہ ہے، فقیرانہ روپ میں ہے، اور نے کہا جی بیٹھ جاؤ. وہ جیسے ان کی عادت ہوتی ہے ہم لوگ، کہنا بیٹھ جا بابا، اتنے بیٹھ جا کونے سے. آپ اللہ کے محبوب بندے نے کشتی میں قدم رکھا اور ایک کونے پہ بیٹھ گئے. دوسرے لوگ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے اپنا اپنا معاوضہ دیا، جو بھی کشتی کا اس وقت کرایہ تھا وہ دیا. تو حضرت مالک کے پاس جب آیا، کہتا جناب کرایہ کٹو. بابا جی لے آؤ، سارے نے دیتا تسی بھی دیو. حضرت مالک فرمانے لگے یار میرے کو تو کچھ بھی نہیں. انہیں گل سنی کوئی نہ، انہیں نعوذ باللہ آپ پہ تھپڑا بھی پارا شروع کر دیتی. توبہ استغفر اللہ. حضرت مالک پر اس نے تھپڑ برسائی، یہاں تک اتنا مارا غصے سے کہ آپ کشتی کے اندر بے ہوش ہو کے گر گئے. اب سنیے گا ذرا، یار اللہ معاف کرے تو انو تے کدی کسی نے کسی چیز واسطے اینا نہیں کٹیا یار کہ تسی یہ ماڑی ماڑی گلاں تو بے ہوش ہو کے ڈگے ہو. اللہ والے دی زندگیاں تو سبق سکھو یار، دلاں چ حوصلے رکھیا کرو. تو اتنا سکوب کیا کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے. انہوں نے کہا چلو بابا ٹھیک، فارغ ہو گیا، آگے جا کے دیکھنے کی ہوں ہے. پار لنگ کے حضرت مالک آپ بے ہوش پڑے ہیں. اللہ کی شان یہ ہے کہ ایک بندہ کہنے لگا یار کہ بابا فوت ہی نہ ہو گیا ہوئے، منہ تے پانی پونی پاؤ. اب کوئی کشتی میں آپ کو پہچاننے والا نہیں. اللہ کی شان یہ بھی دیکھو، کوئی بندہ آپ کو پہچاننے والا نہیں. تو ایک آدمی کے پاس پینے والا پانی تھا، اس نے آپ کے چہرے پہ چھڑکاؤ کیا. تو چہرے پہ چھڑکاؤ کرنے کے بعد اس نے حضرت مالک کو ہوش دلوایا. ہوش میں آنے کے بعد حضرت مالک جب بیٹھے نا تو وہ پھر کہنے لگا او بابا چنگا بندہ تو پیسے کوئی نہیں دینا، تینوں عقل کوئی نہیں سی، کشتی بہن تو پہلے کوئی کرایہ تے لینا سی. آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمان لگے یار چل میں فیر لنگدا وردہ دے داں گا، تیرا میرا دار صحیح، آج نہیں پھر دے داں گا. اس نے دوبارہ جسارت کے لیے آپ کی طرف قدم بڑھائے نا تو حضرت مالک اللہ کی طرف متوجہ ہو کے آسمان کی طرف دیکھا تو آنکھ میں ہلکا ہلکا آنسو، اٹھ کے نا کشتی کے کنارے کی طرف چل پڑے. اب وہ آدمی دیکھے، وہ کہتا بابا ٹھہر جا، تینوں کی ہو گیا ایسا پانی میں جو ڈوب مرے گا پانی ترنا ہے. جی اس نے کہا، کہنے لگا ہوں کشتی میں نہیں ترنا، پانی تے ترنا ہے. حضرت مالک کے چہرے پہ خوبصورت مسکراہٹ آئی. فرمایا چل پھر اج اللہ دے یاراں دا بھی رنگ ویکھ لے. حضرت مالک کشتی کے کنارے پہ بیٹھے، اچانک کیا دیکھا کہ پانی میں مچھلیاں آئیں. ہر مچھلی کے منہ میں ایک ایک دینار رکھا ہوا ہے اور وہ زبان حال سے کہہ رہی ہیں سرکار مجھ سے لے لے، سرکار مجھ سے لے لے، سرکار مجھ سے لے لے. حضرت مالک نے ایک مچھلی کے منہ سے دینار پکڑا اور اس شخص کو دیا. اب ساری کشتی حیرت زدہ، ہر انسان حیرت میں ڈوبا ہوا. اتنے رولا پہ گیا، وہ بھائی گر گیا آپ کے قدموں میں. اس نے کہا کہ سرکار میں نے معافی کر دو، میں تو تمہیں پچھانا کوئی نہیں، آپ اتنے بڑے اللہ کے محبوب ولی ہیں. فرمایا اب مجھے تیری کشتی کی ضرورت نہیں ہے، ہم یوں بھی سفر کر لیا کرتے ہیں. بسم اللہ کہہ کے کشتی سے نیچے قدم رکھا اور پانی پہ چلتے ہوئے لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اپنی زندگیوں میں آپ حوصلہ رکھا کریں. اللہ والے نے بھی بڑی بڑی آزمائشاں دیتیاں نے، تے جے آزمائشاں ہونا تے